ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ چرند پرند جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی بتاتا ہے، لیکن پچھلے 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر انصاف مانگا جا رہا ہے، اور اس بار انصاف کسی بچے، کسی عورت، کسی آدمی، کسی بزرگ کے لیے نہیں بلکہ ایک معصوم اونٹنی کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ وہ اونٹنی جو آسمان کی طرف چہرہ کر کے، جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، جو دہائیاں دے رہی ہے، جو رو رہی ہے، جو چلا رہی ہے، عرش تک اس کی دعائیں کیسے نہیں پہنچی ہوں گی، کیسے رب تعالیٰ نے اس کی فریاد نہیں سنی ہوگی، اور اس زمین پر رہنے والے فرعون اپنے آپ کو اس دنیا میں بہت طاقتور محسوس کرنے والے لوگ ظلم کس پر کر رہے ہیں؟ ایک معصوم بے زبان جانور پر۔ اور اس کا قصور کیا تھا؟ وہ صرف ایک کھیت میں گئی تھی، اس کو کیا پتا؟ وہ تو دنیا کی سرحدوں سے بھی ناواقف ہے، ایک معصوم جانور ہے، اور وہ اونٹنی تھی۔ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مارا پیٹا گیا وہاں پر کام کرنے والوں کی جانب سے، پھر بھی وڈیرے کی تسکین نہیں ہوئی اور اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ اس ملعون، اس منحوس، اس لعنت زدہ شخص کا نام میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور حکومت سے اپیل ہے کہ مکلی میں FIR تو کٹوا لی گئی ہے اس شخص کے خلاف، اس کو گرفتار کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس وڈیرے کا نام ہے غلام رسول شر، جیسے کہ اس کے نام میں ہی شر شامل ہو چکا ہے، تو شر سے بھرا ہوا انسان اس وقت فرار ہو چکا ہے۔ اور یہ اسٹیٹ کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی مدیت میں مکلی تھانے میں اس کیس کو درج کرایا ہے، 5 لوگوں کو گرفتار بھی کیا، نامعلوم افراد کو گرفتار کیا گیا تاکہ اس وڈیرے کو بچایا جا سکے جس نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ آپ یقین جانیے کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو میں نے کسی جانور کے لیے آواز اٹھاتے نہیں دیکھا۔ ہم انسانوں پر ہونے والے ظلم کی بات کرتے ہیں، ہم اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، جرائم کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن جانور پر اتنا بڑا ظلم، اور لوگ اس لیے بہت زیادہ جذباتی ہو گئے کیونکہ کل صبح انشاءاللہ پاکستان بھر میں قربانی کی جائے گی، اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کیا جائے گا، اور ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب کے گھروں میں بکرے ہوں گے، گائیں ہوں گی، جن کو قربان کرنا ہے، ان سے وہ پیار کر رہے ہیں، ان کو کھانا پینا چارہ سب دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ظالم نے جو سلوک روا رکھا ایک معصوم اونٹنی کے ساتھ، اس نے سب کے دل دہلا کر رکھ دیے۔ آپ یقین جانیں جس سے بات ہوتی ہے وہ دکھ کا اظہار کرتا ہے، جو کوئی کہیں بھی چلے جائیں تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ شخص کیسا ظالم تھا۔ اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ تصویر آتی ہے جہاں پر جو اس اونٹنی کا مالک تھا، اب مالک جو ہوتا ہے نا کسی بھی جاندار کو، کسی جانور کو بڑے پیار سے پالتا ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے گھر میں رہنے والا پیٹ جس کو آپ پیار سے پالتے ہیں، اس کو ایک چیونٹی بھی کاٹ جائے تو آپ کیسے تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ باپ کے درجے پر فائز تھا، سومر اس کا نام تھا۔ وہ جس طرح سے کٹی ہوئی ٹانگ لے کر پریس کلب میں گیا ہے، تھانے میں گیا، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ لیکن بہت اچھا اقدام کیا گیا اسٹیٹ کی طرف سے، سندھ حکومت کو اس میں داد دینا واقعی بنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کی جن چیزوں پر تنقید کرتے ہیں، جہاں وہ اچھے کام کرتے ہیں، اس کو سراہا بھی جانا چاہیے۔ رات کے 2 بجے کے قریب کراچی پہنچا دیا گیا اس اونٹنی کو۔ ادارے کا نام ہے CDRS، جو جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے، اور وہاں پر اس کی دیکھ بھال کی گئی، اس کو کھانا دیا گیا، اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ اس اونٹنی نے کتنی تکلیف برداشت کی کہ اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، ہڈی پہ ضرب لگائی گئی، وہ کٹ گئی، جس پر وہ بلبلاتی رہی، روتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی جان بچ گئی ہے، اور اللہ کرے اس کی زندگی باقی رہے، اور میں کہتی ہوں اس ظالم کے ساتھ اسی طرح کا ظلم ہو، وہ بھی تڑپے، وہ بھی روئے، وہ بھی بلبلائے، اور اس کے منہ میں پانی ڈالنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اس نے جو ظلم کیا ایک معصوم پر، اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، اور اس وقت وہ فرار ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے اونٹنی۔ ہم نے دیکھا فوری طور پر سندھ حکومت حرکت میں آئی ہے، فریال تالپور صاحبہ نے احکامات بھی دیے ہیں، پھر وہ کراچی میں بھی پہنچ گئی ہے اونٹنی۔ اور کل ہم یہ بات سن رہے تھے کہ دبئی سے یا پھر انڈیا سے ٹانگ آ رہی ہے اونٹنی کے لیے، اس کو آرٹیفیشل ٹانگ لگا دی جائے گی، وہ اس قابل ہو جائے گی کہ چلنے پھرنے لگے۔ لیکن یہ جو خبریں ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ جو ادارہ ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کر رہا ہے کہ اس کو پروٹیکشن بھی دی جائے، اونٹنی کو اس کی ٹانگ بھی مصنوعی لگا دی جائے تاکہ وہ آئندہ زندگی میں چل پھر سکے۔ اور اس حوالے سے اقرار نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے، انہوں نے رابطہ کیا اس آرگنائزیشن کے جو روح رواں ہیں، وہاں لوگوں سے ان کی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم انتظام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس میں اگر کسی بھی حیثیت میں
कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम होगा। और ये बड़ी ही अच्छी एक चीज़ हमारे सामने आई है कि लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। ये सोशल मीडिया को सारा क्रेडिट जाता है। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद इस ऊँटनी को ना रेस्क्यू किया जा सकता, ना इसकी मदद हो पाती, शायद ये बच भी ना पाती, और शायद इसके लिए मसनूई टांग के इंतज़ामात भी ना किए जाते। उन तमाम लोगों को जिन्होंने आवाज़ उठाई, तहे दिल से मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बाकी वो तमाम इदारे जो काम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, कुछ अर्सा पहले मैं पाकिस्तान में लाहौर शहर में मौजूद एक इदारा है JFK, वहाँ पर भी गई थी। वहाँ पर हमने दिखाया था कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, उनके ज़ख्मी होने की सूरत में उनको वहाँ लाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। बहुत बड़ा सा एक जगह को उसमें तब्दील कर दिया गया है उनकी रिहाइश गाह में, जहाँ पर बिल्लियाँ रहती हैं, ऊँट भी वहाँ पर मौजूद हैं, गधे भी मौजूद हैं। और एक और अफसोसनाक वाक़या भी हम तक पहुँचा है, हैदराबाद में एक गधे की टांग को भी काटा गया है। अभी उसकी मज़ीद तफसीलात भी हमारे सामने आएंगे। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत हैरानी नहीं हुई है, तकलीफ़ तो बहुत महसूस हुई है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो इंसान की जान को भी किसी काबिल नहीं समझा जाता। और यही वडेरे, यही हमारे जो ज़मींदार बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इंसानों को इस तरह तड़पाते हैं, उन पर इतना जुल्म सितम करते हैं। कहीं किसी ज़िंदा शख्स को आग लगा दी जाती है, किसी बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है, किसी को तेज़ाब पिला दिया जाता है, किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। इतने वाक़यात हमने रिपोर्ट किए हैं, लेकिन ये सेंसिटिविटी मैंने पहली बार किसी जानदार यानी ऊँटनी के लिए देखी है, जो कि एक अच्छा साइन है। और हमें इसी तरह इंसानों की कदर भी करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे प्यारे इस्लाम में जानदारों के बारे में भी बहुत से अहकामात मौजूद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बड़ी सिला रहमी किया करते थे, बड़ा प्यार किया करते थे जानवरों से। और एक मकाम पर उन्होंने ये कहा था कि ये जो बिल्ली होती है, इसको आप रुई के गोले से मारें। आप सोचिए रुई का गोला कितना नरम सा होता है कि उससे भी आप ना मारें। तो ये हमारा जो दीन है इतना खूबसूरत है, जो हुकूक के बारे में बताता है, सिला रहमी के बारे में बताता है, शफ़क़त के बारे में बताता है, ना सिर्फ इंसानों से बल्कि जानदारों से। और मुझे समझ नहीं आती कि हम अपने प्यारे नबी की तालीमात से हटकर, अपनी शरई तालीमात से हटकर, अपने दीन से हटकर पता नहीं कौन सा तकब्बुर अपने ज़हनों में, कौन सा गरूर अपने ज़हनों में बसा कर बैठे हैं। ये नहीं सोचते कि हम किसी जानदार का इस तरह से नुकसान कर रहे हैं, इंसानों पर, जानवरों पर जुल्म ढा रहे हैं, तो रब ताला की तरफ से जब रस्सी खींची जाएगी तो आप मुँह के बल ज़मीन पर गिरेंगे, बल्कि ना सिर्फ मुंह के बल ज़मीन पर गिरेंगे, तब आप माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। बहरहाल इस सिलसिले में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है CDRS से इनको भी दाद व तहसीन पेश करनी चाहिए। तमाम जो लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहे उनको, और स्टेट को भी, और स्टेट से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अब ये मामला आपने टेकअप कर लिया है तो इस वडेरे को गिरफ़्तार किया जाए, इसको करार वाकई सज़ा दी जाए। सज़ाएँ एक वाहिद हल है जिसके ज़रिए से ऐसे तमाम ज़ालिमों के सामने जब लोग इबरत का निशान बनेंगे, आइंदा वो इस तरह का इक़दाम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, बहुत से जराइम होने से पहले ही रुक जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।